سورۃ القصص رکوع نمبر 4 آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے بصیرت، حکمت کی باتیں تھی، اس میں ہدایت تھی، اس میں رحمت تھی، یعنی کہ تورات کی تعریف ہے۔ اور دوسرا آج کے درس میں ایک اور مضمون ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کا بچپن کیسا تھا، پھر ان سے قبطی کا قتل ہونا، پھر اس کے بعد آپ کا مدین کی طرف سفر کرنا، پھر وہاں سے واپس آنا، کوہ طور پہ جانا، آپ کو نبوت ملنا، یہ ساری کی ساری باتیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتائی، اور یہ باتیں یہود و نصارہ کے علم میں بھی تھی، انہیں بھی معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ علیہ السلام کا لوگوں کو بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ آپ تو امی تھے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو کس نے بتائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے تھے، ان کے ساتھ ہمارا کلام کا سلسلہ چل رہا تھا، ان کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، ان کو معجزات عطا فرمائے، تو آپ تو وہاں پر نہیں تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب مدین کے اندر وہ گئے، وہاں پر بھی آپ نہیں تھے۔ فرمایا کہ جب کوہ طور پر گئے تب بھی وہاں پر نہیں تھے۔ تو یہ جو تمام کے تمام معاملات، پورا کا پورا قصہ، پوری کی پوری تفصیل آپ نے لوگوں کو بتائی ہے،
یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں 100% درست ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں سے سنی ہوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ ساری کی ساری خبریں دی اللہ کے نبی کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے قبل عرب لوگوں کے اندر کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم نے آپ کو بھیجا، آپ نہ صرف یہ کہ اہل عرب کے لیے بلکہ تمام کی تمام دنیا کے لیے، تمام کی تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجیں گے، یعنی کہ آپ عالمی نبی ہیں، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گی۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ سے ساری کی ساری باتیں سنیے تو وہ یقین کامل کر لیں کہ یہ اللہ کا نبی ہی خبریں دے سکتا ہے، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے بہت ساری قوموں کو جو ان سے پہلے تھی، پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، بصائر للناس، یہ اس کتاب کی تعریف ہے تورات کی کہ لوگوں کے لیے اس میں بصیرت کی باتیں ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور آپ مغربی جانب نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فیصلہ فرمایا معاملے کا، وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں پر دیکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے بہت ساری قوموں کو پیدا فرمایا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس پھر دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی ان پر عمر، ان کی عمر لمبی ہو گئی۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ نہیں ٹھہرنے والے تھے مدین والوں میں، آپ وہاں پر بھی نہیں تھے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سناتے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم نبی، ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کی جانب، طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے ندا دی، ہم نے آواز دی، جب موسیٰ کے ساتھ بات کی، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ ان کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر، پہلا درجہ وہ ہے قرآن مقدس کا، پھر دوسرا درجہ ہے تورات کا جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور تیسرا درجہ ہے آسمانی کتابوں میں انجیل کا جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور چوتھا درجہ ہے زبور کا جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ان چار کتابوں کے بعد پھر نمبر آتا ہے صحیفوں کا، صحف ابراہیم و موسیٰ، کافی پیغمبروں کو صحیفے ملے، کوئی ایک مستقل کتاب نہیں ملی، چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے۔ تو سب سے پہلا نمبر تو قرآن مقدس کا ہے، دوسرا درجہ تورات کا ہے۔ تورات کے بارے میں جس کا معنی ہے قانون، تورات کا کیا معنی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل فرعونیوں سے آزاد ہو گئے،
اور دریا نے ان کو راستہ دیا، تو صحرائے سینا کے اندر پھر ان لوگوں نے خود مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، پہلے تو ہم مجبور تھے، نہ ہمارے پاس عبادت کا ٹائم تھا، ہم تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اب ہم آزاد ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ضابطہ، کوئی ایسا قانون ہو کہ ہم اس کے اوپر عمل کر کے رب کو راضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو، بنی اسرائیل کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ طور پہ آؤ، اعتکاف کرو 40 دن کا۔ پہلے 1 مہینے کا وعدہ تھا، اس کے بعد فرمایا کہ اب 10 اور بڑھاؤ، تو پورے 40 دن۔ تو 40 دن کے بعد آپ کو ہم تورات عطا فرمائیں گے۔ تو تورات ان کے مطالبے پر ان کو ملی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تورات آئی، جو کہ انہوں نے خود مانگی تھی، جب اس کے اندر ان لوگوں نے احکام دیکھے تو پھر یہ مکر گئے کہ ہم تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے مختلف قسم کے حیلے بانے شروع کر دیے۔ اے موسیٰ، یہ بتاؤ کہ یہ لے کے کون آیا تھا؟ بتایا بھائی جبرائیل، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ جبرائیل دشمن ہے؟ بھائی جبرائیل سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ بھائی اتنے سخت سخت قانون لے کے آتے ہیں ہمارے لیے۔ ہاں، میکائیل لے کے آتا نا، وہ بارش والا، رحمت والا، پھر عمل کرتے۔ تو ان لوگوں نے حیلے بانے شروع کر دیے اور مطالبات کی بڑی لمبی فہرست دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، پہاڑ کو زمین سے اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا جس طریقے سے یہ بادل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب بتاؤ عمل کرو گے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں اب کریں گے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عام کتاب نہیں تھی، بصائر للناس، اس میں لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں تھیں۔ ایک ہوتی ہے بصارت، کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں ظاہری بینائی کو، جیسے ہم ان آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور بصیرت کہتے ہیں اندر کی روشنی کو۔ یہ ایمان کی، تقوی کی روشنی ہوتی ہے، یہ ایک نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے آسان لفظوں میں کہ بصارت اس آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھ کو کہتے ہیں۔ اصل تو دل کی آنکھ ہے، اگر وہ ہے تو انسان کو حق نظر آتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ۔ یہ ایسے لوگ ہیں، مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا، کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہیں۔ تو اس تورات کے اندر بصیرت کی باتیں تھیں، اس کے اندر حکمت دانائی کی باتیں تھیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس میں ہدایت کی باتیں تھیں، اس میں رحمت کی باتیں تھیں۔ اور یہ سارا کچھ کیوں اللہ نے دیا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن عطا فرمایا جس میں بصیرت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ملیں گی کس کو؟ جو قرآن کے قریب آئے گا، جس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر اس پہ عمل کرے گا، اس کو سب کچھ ملے گا۔ قرآن تو موجود ہے، لیکن کوئی بندہ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اس کو پڑھتا بھی نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے لیکن اس کے لیے تو نہیں ہے۔ تو ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اس سے ہدایت مانگے گا۔ رحمت کس کو ملے گی؟ جو اس سے رحمت مانگے گا۔ بصیرت کس کو ملے گی؟ جو بصیرت مانگے گا، طلب کرے گا۔ تو ایک طرف تو آج کے درس کے اندر تورات کا تذکرہ ہے، دوسرے جو واقعات ہیں، ان واقعات کے اندر جو کچھ آقا علیہ السلام نے بتایا، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سنا نہیں ہے، لیکن سب کو سنا دیا، سب کو بتا دیا۔ کیسے بتا دیا؟ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تیسری بات جو بڑی اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، یعنی ہر جگہ موجود ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ بعض لوگوں کے نظریات یہ بھی ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور نبی سے بھی آگے نکل گئے، وہ ولی، اور پھر ولی بھی ہو تو پھر بات ہے ولی بھی نہیں، بناوٹی، بنے ہوئے جو ملنگ بابے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہر جگہ ہوتے ہیں۔
یہاں بھی ہیں مدینے میں بھی ہیں، کھاتے یہاں پہ ہیں اور نمازیں وہاں مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں، یہاں نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر آج کے درس میں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں، جو ظاہری ترجمہ ہے، یہ بالکل ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہی حاضر ناظر ہے، اللہ کا نبی حاضر ناظر نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو سارا کچھ بتایا، ورنہ وما کنت بجانب الغربی، آپ تو مغربی جانب نہیں تھے۔ کیا مطلب مغربی جانب کا؟ اللہ کے نبی کہاں رہتے تھے جی؟ مکہ میں رہتے تھے۔ تو مکہ سے یہ جو علاقہ تھا سارا سینہ، یہ مغرب کی طرف تھا۔ تو اللہ فرماتے کہ مغربی جانب آپ نہیں تھے، آپ تو مکہ میں تھے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مکہ میں تھے اور مغربی جانب نہیں تھے، جب ہم نے موسیٰ کے ساتھ بات کی، جب ان کے ساتھ معاملات کیے، وما کنت من الشاہدین، اور آپ دیکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، موجود بھی نہیں تھے، دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ حاضر کا معنی موجود اور ناظر کا معنی نظر، دیکھنا، یعنی کہ نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے۔ اب بتاؤ کہ اس آیت کو ہم کہاں پر سائڈ پہ کریں؟ یہ تو بتا رہی ہے نا کہ حاضر ناظر اللہ ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اچھا پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، وما کنت ثاویا فی اہل مدین، وہ آپ کو جب نے مدین کی بات سنائی ہے، موسیٰ وہاں پر گئے، کنویں پر گئے، وہاں پر 2 لڑکیاں تھیں، ان کے پاس جانور تھے، ان کا پانی پلایا، ان کا پھر گھر جا کے انہوں نے بتایا، اس کے والد نے بلایا، یہ ساری باتیں مدین والی آپ کو تھے مدین میں۔ وما کنت ثاویا فی اہل مدین، آپ وہاں ٹھہرنے والے نہیں تھے، یعنی کہ آپ مغربی جانب بھی نہیں تھے، مکہ میں تھے، اور آپ اہل مدین میں بھی نہیں تھے، آپ مکہ میں تھے۔ اور فرمایا کہ آپ وہاں پر نہیں تھے، اگر آپ ہوتے تو ہماری آیات پڑھ کر سناتے، آپ تو نہیں تھے۔ وما کنت بجانب الطور، وہ جب طور پر آپ بات چل رہی تھی، کوئی طور پر، آپ وہاں پر بھی نہیں تھے۔ اذ نادینا، جب ہم نے پکارا ہے موسیٰ، یا موسیٰ انی انا اللہ، ہم نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، آپ وہاں پر بھی نہیں تھے۔ تو یہ حاضر ناظر جو لوگ مانتے ہیں، وہ اپنے گمان میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، حقیقتاً اللہ کے نبی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے نبی کی بات کو رد کر رہے ہوتے، اللہ کی بات کو رد کر رہے ہوتے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ مکہ میں تھے تو مغربی جانب نہیں تھے، آپ اہل مدین میں نہیں تھے، آپ کوئی طور پر نہیں تھے، اسی طریقے سے جب حضرت مریم کا تذکر آتا ہے سورہ آل عمران میں، تو وہاں پر حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، اس بات پر قراندازی ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہی فرماتے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ وہاں پر بھی نہیں تھے، اذ یختصمون، جب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک کہتے ہیں میں کفالت کروں گا، ایک کہتے ہیں میں کروں گا، تو آپ وہاں پر بھی نہیں تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعریف ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر ہجرت اتنی بڑی قربانی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی قربانی ہے نا کہ آپ اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ جب آپ مکہ سے نکلے تو آپ کہاں گئے تھے؟ غار ثور میں۔ جب غار ثور میں آپ نے 3 دن وہاں پر آپ نے رکوع فرمائی، جب آپ وہاں پر رپوش تھے اس وقت مکہ میں تھے نہیں تھے۔ پھر آپ یہاں سے مدینہ پاک چلے گئے، جب مدینہ میں گئے پھر مکہ میں تھے۔ پھر جب مکہ فاتحانہ شان سے تشریف لائے، مکہ میں آئے، پھر مدینہ میں تھے۔ آپ نے بنفس نفیس خود جنگیں لڑی، تو آپ جب جنگوں میں جاتے تھے گھر پہ ہوتے تھے، جب گھر پہ ہوتے تھے پھر آپ جنگوں میں جاتے تھے، یعنی کہ یہ جو آپ کی قربانی ہے کہ آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے جہاد فرمایا، وہ تبھی ممکن ہے نا کہ جب حاضر ناظر نہ ہوں۔ اگر وہ حاضر ناظر ہیں جیسے کہ اللہ ہے، تو کبھی کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بکر میں آئے ہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کراچی میں ہے، اللہ تعالیٰ لاہور میں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی ایک جگہ نہیں ہوتے تھے، اتنا لمبا سفر کیا، تبوک کا سفر فرمایا، بھوک پیاس تھی، گرمی تھی، گرمی کی شدت تھی،
تو اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو حاضر ناظر نہیں تھے، تبھی تو یہ قربانیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو پھر قربانی بنتی ہی نہیں، نہ جہاد کی بنتی ہے، نہ ہجرت کی بنتی ہے، نہ آپ کے لمبے سفر، یہ ساری تکلیفیں یہ تو پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی شان وہی ہے جو اللہ کے نبی نے خود ہمیں سمجھائی ہے، جو اللہ کے نبی خود بتائیں یا اللہ تعالیٰ خود بتائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ ایک بات بتائے، ہم اللہ کی بات رد کر دیں، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ وہاں نہیں تھے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تھے، حیرت کی بات ہے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کر لی، اللہ کی بات وہ بھی چھوڑ دی۔ پھر یہ تو ایک صاف صاف بات ہے نا، جو ترجمہ ہی ہمیں بتلا رہا ہے قرآن کا، جس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ جب یہ آیتیں پڑھے گا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اب اس کا کیا ترجمہ کرے گا؟ پھر عقلی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ اللہ جیسے ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر، اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اگر بالفرض والی بات ہے، اگر ہم یہ بات مان لیں، پھر یہاں پر اتنے سوال کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ وہ کیسے؟ کیا قرآن میں یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، آوازیں پست رکھو، اگر آواز اونچی چلی گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے نبی جہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر آواز دھیمی رکھنی ہے، پست رکھنی ہے، آواز اونچی نہیں کرنی، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، گستاخی ہو جائے گی۔ اب ایک طرف کہتے ہیں نہیں جی وہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر لاؤڈ سپیکر پہ ہم شروع ہو جائیں اپنا کام، صلاۃ و سلام پڑھیں یا ہم بیان کریں یا ہم اذان پڑھیں، کوئی بھی چیز کریں۔ دیکھو جب ہم کوئی بھی بات کریں گے، مثال ہم درس دے رہے ہیں، اونچا بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ اگر یہ عقیدہ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں تو ہماری جرت ہے بولنے کی، پھر بولیں گے تو پھر نیکی ملے گی، اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے بتاؤ؟ جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، اس کا جواب دیں کہ پھر وہ اونچا بولیں گے کیسے؟ گھر میں کتنا اونچا اونچا بولتے ہیں، ہر جگہ جب موجود ہیں، جہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، پھر اونچا بول کے دکھاؤ۔ اونچا بولتے نہیں بولتے؟ گھروں میں بولتے ہیں، مساجد میں بولتے ہیں، بازاروں میں بولتے ہیں، اونچا اونچا، اور لاؤڈ سپیکر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقلی طور پر ایک اور بات وہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا مصلی ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیر مرشد آ جاتے ہیں، میرے بڑے استاذی آ جاتے ہیں، کیا میری جرت ہوگی کہ میں کو استاد جی آپ پیچھے کھڑے ہوں، میں آگے مصلی پہ جا رہا ہوں؟ جرت ہوگی؟ یہ میرے پیر و مرشد آئے ہوئے ہیں، میری کیا مجال کہ پیر صاحب پیچھے کھڑے ہوں اور میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں؟ میرے استاد ہیں محترم جنہوں نے مجھے پڑھایا، میں کو استاد جی آؤ پچھلی صاحب میں کھڑے ہو جائیں، مصلی میرا ہے، میں کر سکتا ہوں؟ تو جب اللہ کے نبی موجود ہوں پھر مصلی پہ جائے گا کون؟ کیسے جائے گا؟ جب پیر و مرشد کی عزت ہے، استاد کی عزت ہے، تو کیا آقا علیہ السلام کی نہیں ہے؟ جب معراج کی رات آقا علیہ السلام تشریف لے کے جاتے ہیں بیت المقدس، مسجد اقصی، وہاں پر تمام نبی موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج مصلی پر آئے گا تو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، میرے جد امجد ہیں؟ میں کہ نہیں، پھر میں نے سوچا کہ میں سب کے باپ آدم علیہ السلام، جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، آپ مصلی پہ آئیں، جہاں آپ ہوں گے وہاں پر کسی کی کیا مجال کے مصلی پہ آئے؟ یعنی نبی بھی مصلی پہ نہیں آ سکتے جہاں امام الانبیاء ہوں، پھر ہماری کیا اوقات؟ اس لیے عقیدہ وہ ہونا چاہیے جس پر انگلی نہ اٹھے، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن سے متصادم نہ ہو، جو اللہ کے نبی کی بات سے متصادم نہ ہو۔
اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جائے وہ عقیدہ ہے، اللہ کے قرآن سے ٹکرا جائے وہ عقیدہ ہے۔ بھی دیکھو بات یہ ہے کہ تمام تعریفیں اپنی جگہ پر، انکار نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اوپر اللہ ہے، اللہ کے بعد مخلوق میں تمام کائنات میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شان تو ہم اتنی مانتے ہیں، لیکن جہاں آقا علیہ السلام خود پابندی لگا دیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، تو پھر ماننے میں خیر ہے۔ جب آپ فرما دیں، اللہ فرما دیں کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے، حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، تو پھر ماننے کے اندر عافیت ہے۔ پھر جو نہیں مانے گا، اب یہ ایسا ہے، کہتے ہیں نا الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے نا، حکم وہ ادب سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ یعنی کہ پیر و مرشد حکم دیتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھو، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو نہیں بیٹھتا، گستاخی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بھی میں کیا کروں، آؤ ادھر بیٹھو، نہیں جی گستاخی ہے، حکم کو توڑ رہا ہے، کیا یہ ادب ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ادب یہ نہیں ہے، میں کیسے بیٹھوں، ادب کے خلاف ہے۔ ادب کو سائڈ پہ مارو، حکم سب سے اعلیٰ ہے۔ جب حکم دے دیا پیر صاحب نے کہ آؤ بیٹھو، پھر ادب نہ دیکھو، ادب یہ ہے کہ پیر کا حکم مانو۔ تو اللہ کے نبی کا ادب سر آنکھوں پہ، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کا ادب اپنی جگہ پر، لیکن ادب سے بڑھ کر حکم ہے۔ جو حکم مل گیا ہے تو بس اس کے بعد اس حکم پر عمل کرنے کو ہی ادب کہا جائے گا، اور حکم توڑنے کو بے ادبی گستاخی کہا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ عقیدہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے سمجھنے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح سب سے بڑھ کے ہے، توحید ہے، مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے توحید اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے۔ رسالت ہے، بار بار سمجھاتا ہے۔ قیامت کے احوال ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندوں کا عقیدہ درست ہو۔ ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، ہمارے اعمال ہمارے سامنے نہیں ہیں، ایک عقیدے تو ہے، اگر وہ بھی خالص نہ ہو، اس کے اندر بھی ملاوٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بندہ اگر ہمیں ورغلاتا ہے، کوئی بندہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے سامنے اسے کہو کہ بھئی سورہ قصص کی یہ آیتیں پڑھو، پڑھنے کے بعد مجھے بتا دو بھئی ان آیات نے ہمیں کیا سمجھا۔ بات ختم، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، بھئی جو اللہ فرما رہے ہیں میں نے تو اس پہ عمل کرنا، جھگڑے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر، پھر وہ اس کی تشریح ہے، بھئی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کو پھر گھمانا پھرانا، اسی سے تو فرقے بنے۔ کسی کی سفید پگڑی ہے تو کسی کی سبز پگڑی ہے، تو کسی کی کالی پگڑی ہے، تو کسی کی سفید ٹوپی ہے، تو کسی کی کسی کلر کی ہے، تو کسی کی کسی کلر کی۔ تو یہ ہر کسی کی اپنی اپنی مسجدیں ہیں، تو ہر کسی کے اپنے اپنے رنگ کی پگڑیاں اور یہ ٹوپیاں، یہ فرقہ بندیاں کیا ہے؟ اصل چیز ہے عقیدہ۔ اور جب اہل سنت والجماعت ہیں تو پھر ان پگڑیوں میں، ٹوپیوں میں اور ان مسجدوں کے کلروں میں کچھ نہیں رکھا۔ اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق ہم رکھیں کہ قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اور الحمدللہ ہماری فقہ بھی ایک ہے۔ تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے جان بوجھ کے زبردستی ایک فرقہ بیچ میں گھڑنا ہے اور اپنی شناخت الگ کرنی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہماری جو شناخت ہے وہ یہ نہیں ہے، ہم امت مسلم ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، ہم اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر نا وسعت اضافی پیدا کریں کہ ہم سب ایک ہیں، یہ تفرقہ بازی ہم ختم کر دیں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی مزے ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی مزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔